حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھی عورتیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بوڑھی عورت اس نے سوال کیا کہ حضور ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا تھا. یہ لطیف سا مزاح تھا. حضور علیہ السلام کی مجلس میں، محفل میں، وہاں پہ دل لگی بھی فرمائی جاتی اور مزاح اس انداز میں کیا جاتا جس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر کسی کا دل نہیں توڑا جاتا تھا، جس کے اندر کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا تھا، جس کے اندر وہ جگت کا انداز نہیں تھا کہ بندے کو چار بندوں کے اندر ذلیل کیا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم مذاق کر رکھے ہیں. حضور علیہ السلام سے جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت کوئی بھی نہیں جائے گی، جتنے بھی عورتیں جائیں گی وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی. عزیز سامعین محترم، آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اہل جنت کی 3 نشانیاں. جنتیوں کی 3 نشانیاں، اس کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 جو قسم کے افراد ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کے لیے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے جناب سے غیب سے ہمیں استطاعت عطا فرما، طاقت عطا فرما کہ ہم بھی آئندہ سال تیرا گھر دیکھنے کی توفیق حاصل کریں. اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے قدموں میں موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیک تمناؤں حاجتوں کو پورا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کو 3 اقسام میں تقسیم فرمایا ہے. 3 کیٹیگریز ان کی ارشاد فرمائی ہے جنتیوں کی. جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ ان تینوں کیٹیگریز میں سے کسی نہ کسی ایک میں شامل ہو کے جنت میں جائیں گے. یعنی سمجھنے کہ یہ 3 دروازے بیان فرما دیے. ان 3 دروازوں میں سے یہ 3 جو لوگ ہیں انہی کے پیچھے لگ کے بندہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل ہو کے وہ جنت میں جائے گا. وہ 3 افراد کون کون سے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ایاز بن حماد مجاشی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اہل الجنت ثلاثہ، فرمایا کہ جو جنتی ہیں وہ ان کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. نمبر 1 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى مسلم وعفیف متعفف ذو حیال. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جو کیٹیگریز میں پہلی یہ ہے کہ نمبر 1 جو بادشاہی والا ہو، جس شخص کو اللہ نے بادشاہی عطا کی ہو. مقسط انصاف کرنے والا ہو وہ. نمبر 2 متصدق صدقہ کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. اور موفق اس کو توفیق دی گئی ہو، گناہ سے بچنے کی، نیکی کرنے کی اس کو توفیق عطا کی گئی ہے. یہ بادشاہی والے بندے میں 3 قسم کی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. انصاف کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو، اور نمبر 3 خیر کے کام کرنے والا ہو. دوسری قسم جنتیوں کی ہے وَالرَّجُلٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری قسم ان کی ہے
کہ وہ شخص رحیم ہو، رحم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رحیم فرمایا، وہ رحم کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ رقیق القلب، نرم دل ہو، سخت دل نہ ہو۔ اور تیسری اس میں خاصیت یہ ہو، لکلی ذی قربا و مسلم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہو اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے جنتیوں میں جانے والوں کی۔ اور تیسری جو کیٹیگری ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو تیسرے لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ مسلمان عفیف متعفف ذو عیال، وہ مسلمان جو پاک دامن ہو اور سواد سے بچنے والا ہو، پاک دامن ہو، سوال سے بچنے والا ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا ہو، ذو عیال، اور اولاد والا ہو وہ پاک دامن اور ساتھ وہ سوال نہ کرے کسی کے سامنے، یعنی کہ دوسری کیٹیگری میں آپ سمجھیں کہ وہ مسکین ہو اور ساتھ وہ اولاد والا بھی ہو۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں جانے کا شرف حاصل کریں گے، اور ان تینوں لوگوں کے پیچھے ہی ساری دنیا کے لوگ وہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں شامل ہو کے وہ جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے کیٹیگری جو جنتیوں کی ہے، تو اس سے پہلے میں جنت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں جسمانی راحتیں بھی ہوں گی اور قلبی راحتیں بھی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ الجنت دار الراحت والسروری ودار اللذت ودار النعیم المقیم، فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ خوشی اور راحت کا گھر ہے، یہ لذات کا گھر ہے، اس میں لذتیں ہوں گی، تلذذ ہوگا، جو ہم چاہیں گے، ہمارے بدن جس چیز کا تقاضا کریں گے وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی۔ یہ اس طرح کی سخت گرمی نہیں ہوگی، یہ اس طرح کا سخت موسم نہیں ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی۔ ہمارا جسم وہاں پہ جو چاہے گا اسی طرح کا ماحول وہاں پہ کریٹ کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی نعمتیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں گی، ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اور پھر انسان کے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ شاید کہ جیسے دنیا میں کہ ہمیں یہی ہے کہ ابھی موت نہ آ جائے، کل موت نہ آ جائے، پرسوں موت نہ آ جائے، یہی ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دل کی کیفیت کو پریشان کرنے والی یہ حالت رہتی ہے۔ بندہ جتنی بھی محنت کرتا ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کل کو مر گیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا، کل کو مر گیا میرے خاندان والوں کا کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک دل کے اندر کیفیت بندے کی ہر وقت رہتی، چاہے امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہے، تو اس کیفیت کو بھی وہاں پہ ختم کر دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید خدری سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن وہاں یوتی بالموت کحیاتی کبش املہ، سیاہ رنگ کے جو مینڈا ہے اس شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ یہ بھی عید آنے والی ہے تو یہ جو مینڈے چھترے وغیرہ ہیں اس کو کہتے ہیں، یہ ایک سیاہ کلر کا ایک مینڈا لایا جائے گا اور ایک فرشتہ آواز دے گا، وہ جنتیوں، سارے جتنے بھی جنتی وہ سر اٹھا کے دیکھیں گے۔ جی وہ فرشتہ کہے گا جنتیوں کیا اس کو پہچانتے ہو؟ جی جی اس کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے سب نے موت کا مزہ چکھا ہوگا تو موت کو کون نہیں پہچانتا ہوگا۔ ابھی میں موت کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن جب موت آ جائے گی تو پھر ہمارے سامنے موت کو لایا جائے تو موت کو کون نہیں پہچانے گا۔ تو جنتی کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد وہ فرشتہ آواز دے گا جہنمیوں کی طرف، او جہنمیوں، سارے جہنمی سر اٹھا کے دیکھیں گے، جی وہ کہیں گے اس کو پہچانتے ہو؟ وہ سارے کہیں گے ہاں اس کو پہچانتے، یہ موت ہے۔ اب وہ فرشتہ جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس مینڈے کے اوپر چھری چلا دے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ موت وہاں پہ نہیں آئے گی۔ اب یہ جو دل کے اندر کھٹکا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا، پرسوں مر جاؤں گا، وہاں مرنے کا سسٹم بھی ختم۔ جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں رہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی ہے وہ جنت میں رہیں گے، وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اب عزیز سامعین محترم، اس جنت میں جانے والے جو خوش نصیب افراد ہیں وہ وہاں پہ اپنی اچھی زندگی کو لے کے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھی عورتیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی عورت، اس نے سوال کیا کہ حضور ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گی؟
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا تھا، یہ لطیف سا مزاح تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں، محفل میں، وہاں پہ دل لگی بھی فرمائی جاتی، اور مزاح اس انداز میں کیا جاتا جس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جس کے اندر کسی کا دل نہیں توڑا جاتا تھا، جس کے اندر کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا تھا، جس کے اندر وہ جگت کا انداز نہیں تھا کہ بندے کو چار بندوں کے اندر ذلیل کیا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم مذاق کر رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت کوئی بھی نہیں جائے گی، جتنی بھی عورتیں جائیں گی وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی۔ عزیز سامعین محترم، اس ساری جنت کی گفتگو کے بعد سب سے پہلی کیٹیگری کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلطان ہے، بادشاہی والا ہے، یہ سب سے پہلے یہ جنت میں جائیں گے۔ جو بادشاہی والا ہے اس کی تین صفتیں ہیں۔ نمبر ایک، انصاف کرنے والا ہو، نمبر دو، صدقہ کرنے والا ہو، نمبر تین، وہ خیر کرنے والا ہو۔ اچھا، یہ بادشاہی والا مراد کون سا ہے؟ کیا وقت کا بادشاہی مراد ہے اس سے اور کوئی نہیں مراد؟ نہیں، یہ بڑی وسیع براڈ میننگ میں اس کو لیا جاتا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی آتا ہے وہ بادشاہی والا ہے۔ وقت کا وزیر اعظم بادشاہ ہے، اپنے ملک کے اوپر بادشاہ ہے، صدر اپنے ملک کے اوپر بادشاہ ہے، وزیر اگر وہ ایک صوبے کا وزیر ہے تو اس پورے صوبے کے اوپر اس کو بادشاہت حاصل ہے۔ ایم پی اے ایم این اے ہے تو جتنا اس کا علاقہ، ایم این اے کے پاس دو اگر ضلع ہیں تو دونوں کے اوپر ہے، ایم پی اے اگر جس علاقے کے اوپر ہے وہ اس علاقے میں بادشاہی والا ہے۔ اسی طرح اگر اسکول کالج کا پرنسپل ہے وہ بادشاہی والا ہے، فیکٹری کا مالک ہے وہ بادشاہی والا ہے، دکان کا مالک اس کے ماتحت کام کرنے والے وہ وہاں دکان میں بادشاہی والا ہے، گھر کے اندر اگر باپ ہے تو وہ بادشاہی والا ہے، گھر کے اندر ماں ہے اس کے ماتحت بچے ہیں وہ بادشاہی والی ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے وہ سارے کے سارے بادشاہی والے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بادشاہی والا ہے یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں کیا آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ گھر میں جو شوہر ہے کیا بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ کیا اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ کیا جن بیوی بچوں کا نان و نفقہ اس کے اوپر لازم ہے ان کو کما کے لا کے دیتا ہے؟ کیا ان کے لیے محنت کرتا ہے؟ کیا ان کے لیے یہ کمانے کا ذریعہ بنتا ہے؟ آج کل تو ہمارے علاقے میں اس طرح ہو چکا ہے، جب سے یہ ٹک ٹاک آئی ہے، شادی کو ایک گھنونا جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ وہ بنا رہا ہے کہ شادی سے پہلے ایسے تھے، شادی کے بعد ہم ایسے ہو گئے، پہلے ہم کاٹن بوس کی ڈالتے تھے، آج ہماری حالت یہ ہوگی شادی نے بنائی ہے، شادی سے پہلے خوشحال تھے، شادی کے بعد ایسے ہو گئے۔ اب شادی کو بوجھ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب بندہ شادی نہ کرے اور شادی نہ کرے پھر ساری زندگی کا زنا کرے؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ شادی میرے کریم آقا علیہ السلام نے شادی نہیں شادیاں کی ہیں، اللہ نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ تو شادی کرنے کے بعد آپ نے جو بیوی کو نان و نفقہ دینا ہے کیا یہ خدمت خلق میں شامل نہیں ہے؟ جو اپنے بچوں کو اچھے کپڑے اچھے اسکولوں میں پڑھانا ہے کیا یہ خدمت خلق میں شامل نہیں ہے؟ آج عجیب یہ طریقہ بن چکا ہے، کسی کو راشن دے تو ہم کہتے ہیں یہ خدمت خلق ہے، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو جو گھر میں غریب بیوی بیٹھی ہے اس کی مدد نہیں کرنی، جو گھر میں اولاد بیٹھی اس کی مدد نہیں کرنی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا بادشاہی والا ہے جب وہ انصاف کا دامن اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے رکھے گا اور ساتھ وہ صدقہ کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے والا ہو، اور موفق یعنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہو، جن کاموں کا حکم دیا وہ کام کرنے والا ہو، جن سے منع کیا ان سے رک جانے والا ہو، فرمایا یہ امام عادل جو ہے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ جہاں 3-4 حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بادشاہ کو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے رکھا ہے، جو بادشاہی والا ہے یعنی جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی لوگ آتے اس کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، درخت بھی ختم ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اس وقت سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ابھی یہ تھوڑی سی گرمی ہے، سورج چوتھے آسمان کے اوپر ہے اور ہم سے 5 منٹ کے لیے دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں،
اور بتائیں جب یہ سورج چوتھے آسمان سے سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا یا سوا میل کے اوپر آ جائے گا، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا عالم تصور میں جا کے سوچنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنا بڑا غرور و تکبر اور حرام کو ساتھ لے کے چلے پھرتے ہیں، اور جھوٹ، غیبت، چغلی اور لوگوں کے حقوق غصب کر کے دنیا میں بڑے پھنے خواہ بڑے بڑھتے ہیں۔ ذرا غور کریں جب یہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سایہ کوئی نہیں ہوگا، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم، درخت بھی ختم، پہاڑ بھی ختم، سایہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 افراد کی کیٹیگری میں اب سن کے حیران ہوں گے، سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ عادل بادشاہ کا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہے۔ عادل بادشاہ سب سے پہلے اس میں ارشاد فرمایا، امام عادل، جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، جو بادشاہی والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ جو بادشاہ ہے، اس سے مراد وہ ملک کا بادشاہ ہی نہیں ہے، جو گھر کے اندر ہے وہ بھی بادشاہ ہے، جو اسکول، کالج، فیکٹری میں وہ بھی بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں، بادشاہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے ممبروں کے اوپر اللہ نے ان کو بٹھایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ دونوں دائیں ہاتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ یعدلون فی حکمہم وأہلہم وما ولوا، وہ 3 کاموں میں انصاف کریں گے، ایک حکم کو نافذ کرنے میں، نمبر 2 اپنے گھر والوں کے اندر انصاف کریں گے، نمبر 3 جو ان کے ماتحت سبورڈینیٹ ہوں گے ان کے اندر وہ انصاف کرنے والے ہوں گے۔ ایسے جو منصف لوگ ہوں گے اللہ نے نور کے ممبروں کے اوپر بٹھا کے ان کو دائیں طرف بٹھایا ہوگا۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جس کے اندر پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے صلی اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، 3 بندوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب اس ترتیب کو دیکھیں اس حدیث شریف میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب 3 بندوں کو ذکر کیا، وہ 3 کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا جو امام بادشاہ ہے، اور نمبر 2 جو روزے دار جب افطار کر لیتا ہے اس کی دعا کو، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا کو۔ ان تینوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ ان تینوں میں سے بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امام عادل کو ذکر کیا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 خوش نصیبوں کو جنت میں، 3 قسموں کو جنت میں جاننے کی خوشخبری سنائی، ان میں سے پہلی قسم وہ بادشاہ ہی والا بندہ ہے جو انصاف کرنے والا ہو، صدقہ کرنے والا ہو اور کار خیر میں حصہ لینے والا ہو۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم انصاف کرنے والے ہیں؟ میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، کیا ان کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوں؟ اگر ہوں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں جو جنت میں جانے والے 3 قسم کے افراد ہیں ان سے پہلی قسم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شامل فرما دیا۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ کون سا؟ دوسرا طبقے سے مراد وہ شخص جو رحیم ہو، رحم کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں جس بندے کو بھی دیکھے وہ کہتا ہے میرا دماغ بہت جلدی گھوم جاتا ہے، بلکہ یہ لفظ بولتے ہیں میرا میٹر بڑی جلدی گھوم جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو غصیلا ظاہر کرنا چاہتا ہے، میں بڑا ہی غصے والا ہوں، میں جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو کئی گھنٹے پھر میرا غصہ اترتا ہی نہیں ہے۔ میں جس کو ایک دفعہ دنیا میں چھوڑ دوں دوبارہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کو بلاتا نہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کی طرف۔ یہ معاشرے کے عام الفاظ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جانے والے جو کیٹیگری اس میں دوسری طرز کا وہ لوگ ہیں رحیم، جو رحم کرنے والے ہو، جن کا دل رحم کرنے والا ہو، اور فرمایا رقیق القلب، نرم دل ہو، سخت دل نہ ہو۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو دیکھی تو پتا چلا وہ لکھا ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد 2 بھائیوں کی صلح ہوئی ہے۔ 40 سال کے بعد کتنی اموات ہوئی، کتنی شادیاں غمیاں آئیں، کوئی پتہ نہیں۔ وہ بھی بابا جی سفید داڑھی کے ساتھ بیٹھے چارپائی پہ رو رہے ہیں، دوسرا بھائی وہ بھی چارپائی پہ رو رہا ہے۔ 40 سال تک وہاں وہ کہاں رقیق القلب گئے، دل کی نرمی، اتنا سخت دل ہو گیا۔ یہاں یقین مانے جوان بیٹے کی شادی ہو تو رشتہ داروں میں جا کے
بوڑھا باپ اپنی پگڑی اتار کے کسی کے قدموں میں رکھتا ہے، بھائی آ جاؤ میرے بیٹے کی شادی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی، آپ کے ساتھ وہ پنجابی مرنا جینا ختم ہو گیا۔ رقیق القلب حضور علیہ السلام نے فرمایا نرم دل، آپ دیکھیں آپ کے دل نرم ہے یا سخت ہے؟ کیا آپ کے دل کے اندر احساس ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو رقیق القلب ہے، اگر احساس نہیں ہے تو آپ سخت دل ہیں، اور سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی کیٹیگری میں فرمایا کہ وہ شخص اپنے رشتہ داروں کا اور مسلمانوں کا خیال رکھنے والا ہو، رشتہ داری نبھانے والا ہو۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی مجھے ایسی شادی دکھا دیں جس کے اندر کوئی روٹھنے والا بندہ موجود نہ ہو۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے کوئی نہ کوئی خاندان میں ناراض ضرور ہوتا ہے۔ آج ہمارا یہ طریقہ وتیرہ بن چکا ہے، رشتہ داریاں چھوٹ گئی، امیر ہو جائے تو غریب رشتہ دار ختم ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو رحیم ہو، رقیق القلب ہو، رشتہ داری کا مسلمانوں کا خیال رکھنے والا ہو، دوسری یہ والی کیٹیگری ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 3 اور آخری بہت ہی کام کی، فرمایا کہ نمبر 3 وہ شخص جو کہ پاک دامن ہو اور سوال سے بچنے والا ہو، اور عیال دار ہو، صاحب اولاد ہو۔ یہ والا جو شخص ہے ہو یہ پاک دامن اور غریب ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، اور ساتھ صاحب اولاد بھی ہو۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے جس کے تحت لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ آئیں ہمارے معاشرے میں، یعنی اس کو ہم دوسرے معنوں میں کہتے ہیں مسکین، یعنی فقیر یا مسکین وہ شخص ہو۔ لیکن مسکین کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا خوددار ہو کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، خود امیر بھی نہ ہو، ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو، اور نمبر 3 لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بندہ غریب ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ امیر بھی نہ ہو غریب، ہاتھ بھی نہ پھیلائے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور اسی حالت میں ساری زندگی گزار دے، اس کی اولاد بھی موجود ہو۔ یہ خوش نصیب جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اب عزیز سامعین محترم، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھوڑا سا کہ ہمارے معاشرے میں جس کے ہاں اولاد ہو جائے وہ اولاد کی دیکھ بھال صحیح نہیں کرتا ہے، غربت کا اتنا رونا روتا ہے کہ ہر وقت ناشکری کی زبان اس کی جاری رہتی، ہر وقت ناشکری کرتا رہتا ہے، اولاد کو کوستا رہتا ہے، بیوی کو اور شادی کو کوستا رہتا ہے کہ میں شادی سے پہلے ایسے تھا، شادی کے بعد ایسا آ گیا۔ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اگر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، آپ محنت کریں۔ آپ یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی وہ رشتے جو آپ کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ آپ پہلے تنہا تھے، شادی ہوئی بیوی جڑ گئی، اولاد ہوئی بچے آپ کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ لوگوں کی حفاظت کرنا، یالدار ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم فرمایا اور انہی کا نان و نفقہ آپ کے اوپر لازم کیا ہے۔ اور آپ اگر غریب ہیں تو اپنی غربت کے اوپر ناز کرتے ہوئے زبان سے ناشکری نہ کریں، محنت کرتے جائیں، یقین مانیں کل آپ فوت بعد میں ہوں گے، جنت اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، اور یہ جو غریب لوگ ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یا تو خواب میں دیکھا یا معراج کی رات دیکھا یا پھر کشف کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھا کہ اکثر جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو مسکین تھے، جو غریب تھے، اور فرمایا جو امیر لوگ تھے ان کو جنت کے دروازے کے اوپر روک لیا گیا تھا۔ کس لیے روکا گیا تھا؟ ان کی دولت کا حساب کتاب لینے کے لیے۔ غریب کے پاس جتنی تھوڑی سی دولت ہوگی فوراً حساب دے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور جو امیر ہوگا اس کو جنت کے دروازے میں روک لیا جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، محنت کیا کریں۔ اگر آپ غریب ہیں تو غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زبان پہ شکوہ نہ کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جو غربت ہے یہ انسان کے اوپر آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ اس آزمائش میں اپنے مالک کو راضی کریں، صبر کریں، صبر کی جزا یقیناً جنت ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بحرین آپ گئے وہاں ٹیکس لینے کے لیے، جزیہ لینے کے لیے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو مدینہ شریف میں پتہ چلا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے ہیں اور مال و دولت لے کے آئے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو پتہ چلا تو فجر کی نماز سرکار کے ساتھ پڑھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اسلام پھیرا تو انصار صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوئے، تو خوش ہو کے پھر فرمایا، خود ہی کہ فرمایا کہ لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ آ گیا ہے اور دولت لے کے آیا، تو اب تم اس خیال میں کہ ہمیں دولت ملے گی؟ تو صحابہ کرام نے ہاں کا جواب دیا، جی حضور ایسے ہی ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خوش ہو جاؤ اور ہر خوشی کی امید بھی رکھا کرو، مایوس نہ ہوا کرو، خوش بھی رہو اور خوشی کی امید بھی رکھا کرو۔ پھر فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر غربت کا خوف نہیں ہے، غریبی کا مجھے تمہارے اوپر خوف نہیں ہے، مجھے تمہارے اوپر خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو پھیلا دیا جائے گا اور اس دنیا کے اندر تم آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دو گے، اور یہ آج ہو رہا ہے۔ امیر لوگ اپنی امیری کے اندر اتنا مقابلے بازی میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کی چھوٹی سی چھوٹی مثال گھر کو دیکھ لیں، گاڑی دیکھ لیں، بندہ ایک سے بڑھ کے ایک لینا چاہتا ہے، گھر ایک سے بڑھ کے ایک بنانا چاہتا ہے۔ اب شادی دیکھ لیں، ایک بندے نے شادی کی ہے، اس نے 4 رسمیں ادا کی یا 8 رسمیں ادا کرے گا۔ ہر چیز میں ہماری مقابلے بازی ہے، کپڑے میں، جوتے میں، گھر میں، مکان میں، گاڑی میں، ہر چیز میں ہماری مقابلے بازی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقابلے بازی سے مراد ریاکاری ہے، کہ یہ لوگ دنیا میں، مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے اندر لوگ وہ دولت کے مقابلے میں وہ پھنس جائیں گے، دولت میں مقابلے بازی کرنا شروع کر دیں گے، غربت کا مجھے خوف نہیں ہے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو 3 قسمیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں جنتیوں والی، ان تینوں قسموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔